پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم دو خصوصی مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سلیمہ رحمان صاحبہ، جو کہ حال ہی میں انہوں نے نینسن ریفیوجی ایوارڈ ہے 2021 اس کو ون کیا ہے. تو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں آپ کو سلیمہ رحمان صاحبہ. آپ کے حوالے سے مزید بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان میں UNHCR کے لیے جو اسپوکس پرسن ہے قیصر خان آفریدی صاحب. تھینک یو سو مچ، آپ دونوں مہمان شخصیات تشریف لائے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں پاور 99 کے. شروعات سلیمہ رحمان صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گی. مبارکبادیں تو آپ کو بہت ساری موصول ہو رہی ہوں گی. آپ نے نینسن 2021 ریفیوجی ایوارڈ جو ہے وہ ون کیا ہے، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ ایوارڈ تھا، کیسے آپ نے اس کو ون کیا، تو تاثرات کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ ایوارڈ نینسن ریفیوجی ایوارڈ UNHCR کی طرف سے پورے ایشیا میں سے منتخب کر کے مجھے دیا گیا ہے. یہ ایوارڈ ان افراد کو دیا جاتا ہے جو کہ ریفیوجیز کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اور یہ ایوارڈ مجھے دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو میری کہانی اور میری اچیومنٹس ہیں وہ باقی تمام لڑکیوں کے لیے جو کہ تعلیم کے حصول میں رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو تعلیم کے حصول میں مشکلات ہوتی ہیں، وہ انسپائر ہو سکیں اور میری کمیونٹی کے لوگ انسپائر ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے عالمی وبا کے دنوں میں ہولی فیملی ہسپتال میں باقی پاکستانی کلیگس کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کام کیا، اور اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی کووڈ کے سلسلے میں رہنمائی کی، ان سب کے لیے مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا. تھینک یو سو مچ سلیمہ رحمان صاحبہ. مزید بھی ہم آپ کی کہانی بھی جانیں گے اور اس کے پیچھے جو اتنی لمبی جرنی ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. تھوڑا سا ہم UNHCR کے اسپوکس پرسن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایوارڈ UNHCR کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو اس کا کیا کب سے آغاز ہوا اور کیا ہے یہ، کیوں ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اگر آپ ہمیں بتائیں. بہت شکریہ دعوت دینے کا. یہ جو ایوارڈ ہے UNHCR نینسن ریفیوجی ایوارڈ، یہ 1954 میں اناؤنس ہوا تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام کیا ہو، یا فرد ہو یا ایک گروپ ہو یا ایک آرگنائزیشن ہو. یہ ان لوگوں کے لیے جو ابو اور بیانڈ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹیز میں، اور وہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں، IDPs ہیں یا مہاجر ہیں، یا جو ہے وہ اسٹیٹ لیس ہے یا بے گھر لوگوں کو ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایوارڈ بیسیکلی 1954 سے ہے اب تک جو ہے، یہ ہر سال جو ہے یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس سال جو ہے یہ ایوارڈ جو ہے یمن کے ایک جو گلوبل ریفیوجی ایوارڈ ہے، وہ یمن کے ایک ہیومینیٹیرین ادارہ ہے جو کہ بے گھر لوگوں کو IDPs کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا 2017 سے. تو ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اور پھر ریجنل ونر ہیں جس میں ایشیا میں ڈاکٹر سلیمہ رحمان، جو کہ پہلی ترکمن ڈاکٹر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ایوارڈ جیتا ہے. اور اس میں ان کی جو ہے وہ جد و جہد اور ایفرٹس، اور جس طرح سے انہوں نے کووڈ کے ٹائم پہ جو ہے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے، پیشنٹس کی دیکھ بھال کی ہے، اور اسی طرح جو ہے اس سے پہلے بھی اپنی کمیونٹی میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، جو ریفیوجیز کے لیے اور لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے انہوں نے جو اپنی خدمات سر انجام دی ہے، یہ اس میں ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اور اس کے سلسلے میں ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اور یہ جو ہے ہم ہر سال ہی جو ہے وہ اس طرح سے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، افراد کو، آرگنائزیشنس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آپ نامینیشنز UNHCR کی طرف سے دی جاتی ہیں، یا آپ خود کوئی سروے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے آپ تک یہ لوگ آتے ہیں، خود آتے ہیں لوگ؟ یہ جو ہے یہ ایوارڈ ہم یہاں پہ مثلاً ہم یہاں پہ پاکستان میں جو ہے یہاں پہ UNHCR کا آفس ہے، تو ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں، یا افراد ہیں، یا فرد ہے، یا آرگنائزیشن ہے کہ انہوں نے ایز سچ یہ اس طرح کا ایک کام کیا ہے. اور
تو ہم پھر وہ نومینیٹ کرتے ہیں. اور لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پوری دنیا سے وہ نومینیشن لیتے ہیں، اور اس کو پھر باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے گلوبل لیول پہ، اور وہ جانچ پڑتال کے بعد جو ہے وہ پورا ایک نومینیشن ایک چیز وہ دیکھتے ہیں کہ کس ایریاز میں جو ہے انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. تو وہ پھر ایک کمیٹی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے. تو اس دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر سلیمہ کو یہ ایوارڈ تو ملا اس ہے. کا کوئی کرائیٹیریا بھی تو ہوتا ہوگا کہ ان چیزوں کو فلفل کرے گا تو یہ بندہ یہ ایوارڈ لے گا، اس سے مطلب جی مختلف کرائیٹیریا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا رہی ہے کمیونٹی میں، یہ کس طرح سے انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا، جس طرح سے ان کی فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں جو ان کا ہیلتھ کا وہ ہے، انہوں نے اس میں کیا اسکالرشپ ان کو ملا تھا. ایک پنجاب میں ایک ہی اسکالرشپ تھا اور ایک ہی اسکالرشپ انہوں نے جیتی. اور یہ ابھی آپ کو اپنی سٹوری بتائیں گے، لیکن بچپن سے ہی جو ہے ان کے والد صاحب ان کو ڈاکٹر سلیمہ کے نام سے پکارتے تھے، اور انہوں نے اپنا یہ ڈریم ہے اس کو فلفل کیا. اور ابھی جو ہے تو اس کا ایک پراپر کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور ہر ایک کچھ وہ ڈیٹیلز ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیوں ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے. تو وہ پھر وہ دیکھتے ہیں ہر ایک، تو ایک پراپر کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو دوبارہ سے ہم ڈاکٹر سلیمہ رحمان صاحبہ کی طرف آئیں گے، کیونکہ آپ کی جرنی بہت لمبی ہے اور مشکل ترین بھی جرنی رہی ہوگی، کیونکہ اتنی مشکلیں کاٹنے کے بعد آپ کو اچیومنٹ ملتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیے گا، آپ نے کہاں سے آغاز کیا اور اس دوران آپ کو کس طرح کے چیلنجز آپ نے دیکھے اور ان سب کو ہٹاتے ہٹاتے آپ اس مقام پہ پہنچی ہیں. جی جو میرا مہاجر سے لے کے ڈاکٹر بننے تک کا سفر تھا وہ مشکل تھا، کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ جو جرنی ہے وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ بچپن میں میری پیدائش سے پہلے کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ثوابی کیمپ میں رہتے تھے. ثوابی کیمپ میں اس وقت اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھیں. میری پیدائش کے دوران میری والدہ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا کیس تھوڑا سا پیچیدہ تھا. اور ثوابی کیمپ میں بالکل جو ڈاکٹرز نہیں تھے وہاں پہ، جو مڈ وائفس تھیں، انہوں نے امی کا کیس دیکھنے کے بعد ان کو بتایا کہ آپ کو بڑے ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، آپ کے بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو سکتی، آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن جو مردان میں ہسپتال تھا جہاں پہ ان کو ریفر کیا گیا وہ وہاں سے کافی دور تھا، کافی فاصلے پہ تھا، اپروکسیمیٹلی 65 کلومیٹرز تک. تو میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ جو ہے میری والدہ کو اس ہسپتال میں لے کے جا سکیں. تو اس وقت پھر کافی زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت میرے والد صاحب کو احساس ہوا کہ ہمارے کمیونٹی کے اندر ایک ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ بچہ اگر بچ گیا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا. تو یہ اس وقت سے ہے کہ میں جب بچ گئی تو میرے والد صاحب نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھانے کے لیے دن رات محنت کی، ہماری ایجوکیشن پہ فوکس کیا، اور ہمیں کچھ سال بعد اٹک شہر شفٹ ہو کے ہمیں وہاں کے مہاجر اسکول میں داخل کرایا. اچھا، ویری گڈ. جی تو اسکول کی آپ کی کیا وہاں پہ جرنی رہی؟ آپ کے لیے ایزی تھا مہاجر اسکول کے بعد آگے اپنے ہائر ایجوکیشن بھی تو لی، اس کا کیا طریقہ کار تھا، کیسے آپ نے کیا وہ سب؟ جی جب تک میں مہاجر اسکول میں تھی مجھے میرے والد نے تب سے ہی ڈاکٹر سلیمہ کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے دل میں عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. میرے ساتھ میرے باقی بہن بھائی بھی پڑھ رہے تھے. افغان مہاجر اسکول میں مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک مہاجر ہوں. لیکن جب وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب پاکستانی اسکول جی پاکستانی اسکول میں ہائی اسکول میں ایڈمیشن لینے کا جب ٹائم آیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ پروسیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایڈمیشن قانونی تقاضے بھی پورے کرنے، قانونی تقاضے پورے کرنے تھے، اور میرے پاس اس وقت جو ہے بتانے کے مطلب ایڈمیشن کے لیے رہنمائی نہیں تھی. لیکن وہاں پہ بھی میری جو پاکستانی ٹیچرز ہیں جو مجھے پڑھاتی تھیں،
افغان ریفیوجی اسکولز میں انہوں نے رہنمائی کر کے تو میرا داخلہ کرا کے دیا تھا ہائی اسکول میں. اچھا، تو ہائی اسکول کے بعد پھر آگے جو آپ میڈیکل کی طرف جا رہی تھی تب کیا کیسے آپ نے اس کو پورا کیا؟ ہائی اسکول کے بعد میڈیکل میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اپنی کمیونٹی والوں کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ کافی مخالفین تھے. ہماری طرف جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں پڑھائی کی شرح بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر تھی. کیونکہ جب میں اسکول میں بھی تھی تب بھی اپنی کلاس میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے میڈیکل میں داخلہ لینا تھا تو پھر تو بالکل ہی میرے جو کمیونٹی والے ہیں انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو آگے نہ پڑھائیں کیونکہ ہماری طرف نہیں پڑھایا جاتا. تو کافی مخالفین تھے اور تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا. لیکن میرے والد صاحب نے تو دل میں عہد کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے، تو اس لیے انہوں نے مجھے ان مخالفین کا نشانہ نہیں بننے دیا. انہوں نے مجھے ہمت عطا کی اور سپورٹ کیا اور میرے ساتھ کھڑے رہے. پھر پورے پنجاب میں افغان ریفیوجیز کے لیے صرف ایک میڈیکل سیٹ تھی، جس کے لیے مجھے پہلے تو نہیں پتہ تھا. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں ایک مہاجر ہوں تو شاید میں یہاں پہ میڈیکل کی سیٹ نہیں لے سکوں گی. لیکن اس سلسلے میں بھی کمشنر فار افغان ریفیوجیز لاہور میں تھے، انہوں نے میری رہنمائی کی اور بتایا کہ پورے پنجاب میں افغان ریفیوجیز کے لیے ایک سیٹ ہے. تو 2 سال کوشش کی، اپلائی کیا اور اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی. واو، دیٹس گریٹ. جی، تو جس دن آپ کی سلیکشن ہوئی ہوگی آپ کے لیے تو بہت ہی زبردست دن ہوگا وہ. جی، میں روز دعا کرتی تھی، میرے پیرنٹس بھی بہت دعا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ میں خود بھی بہت زیادہ پیشنیٹ تھی کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو وہ اس لیے جب ایک شام کو ہمیں کال آئی راولپنڈی میڈیکل کالج سے کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، کائنڈلی آپ صبح آ کے مطلب آپ آ جائیں، اپنا پروسیس جو بھی ہے وہ اس کو پورا کریں. جی، وہ اس دن مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا. میرے گھر والے کافی خوش تھے، میرے ابو بہت خوش تھے اور مجھے میرا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دوران آپ کی جو کمیونٹی آپ کے ساتھ ارد گرد رہ رہی تھی ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ بھی خوش تھے اتنے ہی جتنی آپ کی فیملی خوش تھی؟ جی، انہوں نے تو اس وقت تو ظاہر ہے کیونکہ مجھے اپنے گھر سے نکل کے ادھر راولپنڈی آ کے پڑھائی کرنی تھی، ہاسٹل میں رہنا تھا اور میں لڑکی تھی، تو اس وقت بھی مخالفین تھے کچھ. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر سے جا کے ایک ہاسٹل میں جا کے رہوں. اس وقت بھی کافی زیادہ مطلب اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن میرے والد صاحب نے کہا ان چیزوں کو تم پیچھے چھوڑ دو اور تم آگے بڑھو. تو انہوں نے مجھے ادھر بھی سپورٹ کیا. پھر میں نے آ کے راولپنڈی میڈیکل کالج سے 5 سال پڑھائی کر کے اپنی ڈگری لی. 2014 کے آخر میں کمپلیٹ کی. جی، 2015 میں جب میں نے میڈیکل لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ افغان مہاجرین کو یہاں پہ پاکستان میں پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس وقت خیر میں اپنا کلینک 2015 میں نہیں کھول سکی، لیکن میں نے اپنی جو ہے بعد میں گائنیکالوجی میں جو کہ میرا خواب تھا کہ میں گائنیکالوجسٹ بنوں، اس کی اسپیشلائزیشن کے لیے اپلائی کیا. ہولی فیملی ہسپتال سے میں نے ٹریننگ کی. اس کے لیے 4 سال کی ٹریننگ تھی. 4 سال کی ٹریننگ کے دوران ہی 2020 میں ہولی فیملی ہسپتال کو کووڈ رسپانس ہاسپٹل بنایا گیا. تو اس وقت بھی مجھے کافی یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ میں پورے پنجاب میں ایک ریفیوجی ڈاکٹر تھی جو کہ باقی پاکستانی کلیگس کے ساتھ مل کے کووڈ رسپانس ہسپتال میں کام کر رہی تھی. تو اس چیز کو کافی سراہا بھی گیا اور اس کے لیے میرے لیے بھی خوشی کی بات تھی کہ میں ایک عالمی وبا کے ٹائم پاکستان کی خدمت کرنے کے قابل تھی. ویری نائس. اور اس وقت زیادہ ضرورت تھی ڈاکٹرز کی. جی، اس وقت ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ہماری جو کلیگز ہیں ان کو بھی کووڈ ہو رہا تھا اور وہ لوگ بھی آئسولیٹ ہو رہے تھے اور ڈاکٹرز کی قلت ہو رہی تھی، ہیلتھ کیئر ورکرز کم پڑ رہے تھے. لیکن مجھے جو ہے کافی اچھا لگا کہ میں نے وہاں پہ کام کیا، کئی گھنٹوں تک کام کیا اور کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹی. اپنے مریضوں کے لیے ہمیشہ والنٹیئر کیا کہ میں جو ہے علاج کروں گی. تو اس سلسلے میں اس وقت جو ہے کووڈ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ مس انفارمیشنس بھی تھی. میں نے اپنے کمیونٹی کی جو لوگ ہیں ان کو بھی انفارمیشن شیئر کی کووڈ سے ریلیٹڈ جو
صحیح انفارمیشنس تھی وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. جاری ابھی آگے آپ کی کیا پلانز ہے, کیا سوچ رکھا ہے کہ میں نے اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے, کیا کچھ؟ ابھی میں نے ریسنٹلی جون میں اپنا پرائیویٹ کلینک کھولا ہے. وہ میں نے تب کھولا جب مجھے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے لائسنس بالآخر مل گیا. میں نے کافی ٹائم اپنی درخواستیں میں دیتی رہی, لیکن آخر کار مجھے لائسنس مل گیا ہے. 2 سال کا لائسنس انہوں نے دیا ہے کہ پرائیویٹ بیسس پہ آپ کام کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک بہت ہی ویلکمنگ سا جیسچر تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں. اور اب میں نے اپنا ایک پرائیویٹ کلینک کھولا ہے اٹک میں, جہاں پہ سارے افغان مہاجرین جو میرے کمیونٹی کے ہیں خاص طور پہ, وہ میرے پاس آتے ہیں, کیونکہ ان خواتین کو پہلے بھی لینگویج بیریئر کا مسئلہ تھا, ترجمان چاہیے ہوتا تھا ان کو کلینکس پہ جانے کے لیے, اور خاص طور پہ وہ فیمیل ڈاکٹرز کے پاس ہی جاتی تھیں, اور خاص طور پہ وہ فیمیل ڈاکٹرز کو. اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی اپنی کمیونٹی کی لڑکی ڈاکٹر بنی ہے, تو وہ بڑے فخر سے اور کانفیڈنٹلی میرے پاس آ کے تو اپنے ساری بیماریاں بتاتے ہیں اور بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت ایک اعزاز کی بات ہے. اور دوسرا جو ہے انشاءاللہ آگے جا کے بھی میں نے انہی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور میرے کمیونٹی کے جو لوگ پہلے مجھے تنقید کا نشانہ بناتے تھے, انہی کی مائیں, بیویاں اور بیٹیاں وہ میرے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ مجھ سے علاج کرائیں. اور اب ان کا جو نظریہ ہے لڑکیوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. وہ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر سلیمہ کی طرح بننا ہے. تو بہت زبردست آپ کی ہم نے اسٹوری سنی. تھوڑا سا اپنے فیملی میں اور بھی آپ کے جو بہن بھائی ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ان کے کیا خواب ہیں آپ کی طرح, وہ بھی چل پڑے ہیں کسی ڈائریکشن میں؟ جی, میرے جو فیملی ہے اس میں ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. میرے بھائی ماشاءاللہ سے 3 بھائیوں نے اپنی فارمل ایجوکیشن کے بعد میرے ابو کے ساتھ ان کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ قالین کا کاروبار کرتے ہیں. اور جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے, اور ابھی وہ 3rd ایئر میں ہے. اور جو میری بہن ہے اس نے بھی گریجویشن کی ہے BSc ڈبل میتھس, اور وہ ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں. تھوڑا سا ہم افغان جو ریفیوجی کیمپس میں اور کافی جگہوں پہ جو پاکستان کے اندر یوتھ کی ہم بات کریں, تو یوتھ کے اگر پروگرامز کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. UNHCR ایسی خواتین جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمہ صاحبہ ہے, آگے بڑھ کے انہوں نے اپنا فیوچر بنا لیا ہے, تو کیا کام کر رہی ہے UNHCR, کس طرح سپورٹ کرتی ہے یوتھ کو؟ بہت شکریہ. ایک تو ہمارا جو مین آبجیکٹیو وہ یہی ہے کہ جو جوان ہیں, جو یوتھ ہے, ہم ان کو امپاور کریں پاکستان میں, کیونکہ تقریباً 14 لاکھ افغان مہاجرین میں تقریباً 65% جو ہے ان کی عمریں 25 سال سے کم ہے, اور وہ یوتھ ہے. تو ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ان کو ہم امپاور کریں, ان کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, اور ان کے لیے جو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں پاکستان میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیمی حاصل کریں, ہنر سیکھیں, اور وہ اگر پاکستان میں ہیں تو وہ پاکستان میں اپنا ایک کردار ادا کریں, اور ایک دن اگر یہ واپس جاتے ہیں افغانستان تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, تو ہمارے پروڈکٹیو شہری بنیں, اور وہاں پہ تعمیری نو میں اپنا ایک کردار ادا کریں. پاکستان میں ہم جو ہے مختلف اداروں کے ساتھ, نیفٹیک کے ساتھ, PPF وغیرہ اس طرح کی جو ادارے ہیں یا ہمارے پرائیویٹ پارٹنرز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے یوتھ جو اسکل پروگرامس ہے وہ ہم مختلف ٹریڈس میں جو ہے ٹیکنیکل وہ بھی ہم کرتے ہیں. ہم جو ہے ایجوکیشن میں بھی ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا دافی اسکالرشپ کا ایک پروگرام ہے جو جرمن حکومت فنڈ کر رہی ہے اس کو, تو اس میں جو ہے ہم بہت سارے اسکالرشپ جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں افغان مہاجرین کو جو کہ غریب ہیں یا وہ پڑھ نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. ان کو ہم نے یونیورسٹیوں میں بھی داخلہ دلوایا ہے, اور وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے, اور وہ یہاں پہ بھی اپنا ایک کردار ادا کریں, اور افغانستان میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی, افغانستان میں بھی. تو یہ ہے کہ ہمارا یہی ہے کہ پھر وومن کے لیے, وومن امپاورمنٹ, ان کے لیے ہم نے
پورے پاکستان میں مختلف اسی طرح جو ہے اسکلس پروگرام بھی ہیں ہمارے اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اسکالرشپ بھی ہے تاکہ یہ خواتین جو ہے یہ پڑھ لکھ جائیں، کیونکہ خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. ایک خاتون تعلیم حاصل کریں گی تو وہ پورے جو ہے ایک معاشرے کو ایک معاشرے کی تعلیم ہے. اور جس طرح کی سلیمہ کی سٹوری ہے، سلیمہ کی جو سٹوری یہ 2015 میں 2015 میں ان کے والد صاحب اور ان کے ساتھ میرا ایک وہ تھا، میں ان کو فالو کرتا تھا کہ کس طرح سے. تو ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ تعلیم کے لیے انہوں نے بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. 4 سکولز جو ہے وہ ادھر وہ سپروائز کرتے تھے پاکستان میں، جس میں ترکمن کمیونٹی کے جو ہے ممبرز تھے. اس کے علاوہ وہ جو تھے وہ اسی طرح جو اسٹیٹس کو ہے جو تعلیم کے خلاف ہیں ان کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنے کاروبار میں جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ قالین کا کام کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اور افغان ریفیوجیز ہیں ان کو انہوں نے روزگار بھی دیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو سوشل وہ جو ہے بیریئرز ہیں ان کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں. تعلیم کے اس میں بھی یہ لوگ ان کے والد صاحب کام کرتے رہے ہیں، اور جو روزگار بھی انہوں نے دیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا. تو یہ ہے کہ ان کی فیملی کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور پھر ڈاکٹر سلیمہ کا کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ اپنا ایک خواب جو ہے وہ پورا کیا. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوور آل جو UNHCR کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی جوان ہیں یا یوتھ ہے ان کو جو ہے ہم امپاور کریں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں تاکہ وہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر سکے پاکستان میں بھی، اور اگر وہ پھر مستقبل میں افغانستان جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. جاتے جاتے میں ڈاکٹر سلیمہ صاحبہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، بہت ساری خواتین آپ کو اس وقت دیکھ بھی رہی ہوں گی، سن بھی رہی ہوں گی، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی کی آپ کیا بات کریں تو؟ جی میں تمام جو والدین ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سب کو پڑھائیں، لیکن خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، کیونکہ ہماری جو کامیابی ہے اس کے پیچھے والدین کا سپورٹ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اور یہ میری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی. اور دوسرا یہ کہ جو لڑکیاں ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ خواب دیکھیں اور اس کی تکمیل تک اپنا حوصلہ اور عزم برقرار رکھیں، کیونکہ بیچ میں مشکلات تو بہت آتی ہیں، لیکن جب آپ پرعزم رہتے ہو تو آپ اس اپنے خواب کی تکمیل تک جا پہنچتے ہو. تو بس میں یہی کہوں گی کہ تعلیم حاصل کریں تاکہ ہماری جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو، اور ساتھ ہی ہم اپنے ملک اور قوم کی فروغ میں کام آ سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمہ. آپ سے بھی جاتے جاتے قیصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ اس وقت ہمیں سن رہی ہیں، باقی تمام جو افغان کمیونٹی ہمیں سن رہی ہے دیکھ رہی ہے، ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ وہ جو ہے تعلیم پہ توجہ دیں، تعلیم حاصل کریں. تعلیم جو ہے ان کا حق بھی ہے اور ان کو جو ہے یہ حاصل کرنی چاہیے تعلیم جو ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا یہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم جو ہے اسکلز دے اور یہاں پہ جو ہے افغانوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر ان کو کوئی مشکلات ہوں تو وہ UNHCR سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسکالرشپس بھی آتے ہیں، مختلف دافی کے بھی ہیں، اور بھی اس طرح سے ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں. تو وہ UNHCR کا جو پاکستان کا فیس بک پیج ہے UNHCR پاکستان کا، اس کو آپ فالو کریں، اور مختلف ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے انہی اپرچونیٹیز پہ بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہو تاکہ یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں، اور تاکہ وہ امن میں اپنا ایک کردار ادا کریں. کیونکہ افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا پچھلے 40 سالوں سے. تو اگر یہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، ان کے پاس سکلز ہوں گے، ان کے پاس اور ہنر ہوں گے، تو یہ جو ہے اپنا ایک امن میں بھی اور کلیدی کردار ادا کر سکیں گے. تو میسیج میرا یہی ہے کہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں.
بہت شکریہ کیسر خان آفریدی اینڈ ڈاکٹر سلیمہ رحمان صاحبہ، آپ دونوں اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. نگہت امان پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت لیں گی. نیکسٹ ٹائم کسی اور مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.